السلام علیکم۔ 10 فیکٹس میں خوش آمدید ناظرین۔ چلتے ہیں عمران خان کی کتاب کے اگلے حصے کی جانب۔ عمران خان لکھتے ہیں 1965 میں میری عمر 13 سال تھی جب اچانک پاک بھارت جنگ چھڑی۔ آزادی کے بعد دو قوموں کے درمیان یہ دوسرا معرکہ تھا اور کشمیر سبب تھا۔ ان ایام کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ ایک شام بمباری کی خوفناک صدا آئی اور کھڑکیوں کے شیشے بجنے لگے۔ چھتوں پر چڑھ کر ہم نے سرحد پر چاروں طرف دھماکوں سے پھیلتی پھل چڑیاں دیکھے تھے۔ شب بھر آگ برستی رہی اور میں اپنے والدین کے متجسس چہرے دیکھتا رہا۔ بھارتی فوج لاہور کی طرف بڑھ رہی تھی۔ افواہ یہ تھی کہ بھارتی چھاپہ مار جہاز شہروں میں اتریں گے۔ جب وطن کی لہر نے دلوں اور ذہنوں کو گرما دیا تھا، زمان پارک میں خاندان کے بزرگ میرے ماموں کے گھر جمع ہوئے۔ فیصلہ ہوا کہ نوجوانوں پر مشتمل ایک جتھا تشکیل دیا جائے جو زمان پارک کی حفاظت کرے گا۔ میں اس گروپ میں شامل ہونے کے لیے بےتاب تھا۔ اس اشاریے میں 22 رائفل کے ساتھ جو میری سالگرہ پر آغا جان نے مجھے تحفے میں دی تھی، بڑی شان سے رائفل اٹھائے میں محافظوں میں شامل ہونے کے لیے گیا، مگر یہ کہہ کر واپس کر دیا گیا کہ تم ابھی بچے ہو۔ بہت غصہ مجھے آیا، صدمہ ہوا کہ میری عمر کیوں کم ہے۔ پھر میری بہنوں کے ساتھ مجھے شہر سے دور بھیج دیا گیا۔ ہم راولپنڈی پہنچے تو نواحِ شہر میں نے قبائلی رضاکاروں کے گروہ دیکھے جو فوج کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میرے رشتے کے بھائیوں نے گھات لگا کر 2 معصوم شہریوں کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ وہ سمجھے کہ یہ بھارتی چھاپہ مار ہیں۔ دشمن کو شکست دینے کے لیے پورا ملک متحد تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پھر کبھی ایسا اتحاد قائم نہیں ہوا۔ البتہ 1992 میں کرکٹ کا عالمی کپ جیتنے پر ساری قوم نے جشن ضرور منایا۔ جوں میں بڑا ہوتا گیا، نہ صرف اپنے وطن سے میری محبت بڑھتی گئی بلکہ شہروں کے باہر پھیلی ہوئی کشیدہ فضاؤں سے بھی۔ لاہور کی جلسہ دینے والی گرمی سے نجات کی تمنا میں گرما کے ہر موسم میں اپنے والدین کے ساتھ میں پہاڑ پر جایا کرتا۔ وہ سنسنی خیز مسرت جب بلند پہاڑوں کے قریب ہم جا پہنچتے اور ہوا خنک ہونے لگتی۔ پنجاب کی اذیت ناک گرمی سے گزرنے والے ہی اس لطف کا کچھ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس دور میں گھر میں ایئر کنڈیشن نہیں ہوتے تھے۔ پہاڑ پر ہم پکنک مناتے، جنگلوں میں گھوما کرتے، بندروں، گیدڑوں اور خارپشت کو دیکھتے اور ہاں، انواع اقسام کے انگنت پرندوں کو۔ ایک بار، اور تب میری عمر 5 برس تھی، ایک چونکا دینے والی بات ہوئی۔ نوا میری کے ڈونگا گلی میں نصف شب کو برفانی تیندوے سنو لیپرڈ نے گدھے کو مار ڈالا۔ اس ریسٹ ہاؤس کے قریب ہمارا خاندان جہاں مقیم تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اس منظر نے کس قدر سنسنی میرے ذہن میں پیدا کی۔ موسم سرما میں اپنے بھائیوں اور چچاؤں کے ساتھ میں کلر کہار کے نواح میں تتروں کے شکار کے لیے جایا کرتا۔ میرے بچپن کی بعض مسرت آگہی یادوں کا تعلق اس علاقے سے وابستہ ہے۔ نواح میں جنگلی جانوروں کی کثرت تھی، بھیڑیے، تیندوے، چرخ، گیدڑ، لومڑیاں، ہرن اور جنگلی بھیڑیں۔ سالٹ رینج میں اب جنگلی حیات برائے نام ہے، لیکن پھر بھی اپنے حسن اور تنوع کے سبب شکار کے لیے یہ میری پسندیدہ ترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ میری والدہ بھی جنگلی حیات اور پہاڑوں سے گہری وابستگی رکھتی تھی۔ کہانیاں سنا کر وہ میرا شوق جگایا کرتی۔ ان داستانوں کا تعلق شملہ اور ڈلہوزی سے تھا، جہاں اپنے والدین کے ساتھ وہ چھٹیاں منانے جایا کرتی تھی۔ اب یہ شہر بھارت کا حصہ ہے۔ سب بچوں کی طرح مجھے بھی ان کہانیوں سے دلچسپی ہوا کرتی تھی۔ وہ کہانی مجھے بہت ہی اچھی لگتی جس میں ایک چیتا ان کے کتے کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ رگوپے میں بجلی دوڑانے والی ایک اور داستان کا تعلق میرے والد کے چچا سے تھا۔ ایک شیر سے ان کا مقابلہ جس نے دیہاتیوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ 2 بدو لڑائی میں بلاخر وہ ان کے ہاتھوں مارا گیا۔ گولیاں ختم ہونے کے بعد بندوق کے دستے سے انہوں نے اسے قتل کر ڈالا۔ پھر گہرے زخموں نے 6 ماہ تک انہیں ہسپتال کے بستر سے باندھے رکھا اور وہ پولیس کے اعلیٰ ترین ایوارڈ کے مستحق ٹھہرے تھے۔ 1965 کی جنگ 17 دن کے بعد تمام ہو گئی۔ فوجی حکمران ایوب خان مگر اس نتیجے میں کمزور ہو گئے تھے۔ معاملات پر ان کی گرفت کم ہوتی گئی۔ کچھ عرصے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی ابھر کر سامنے آئی۔ کیلیفورنیا اور آکسفورڈ میں تعلیم پانے والے بھٹو 34 سال کی عمر میں وزیر خارجہ بنے۔ اقوام متحدہ میں وہ پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے۔ ایوب خان سے ان کی علیحدگی 1965 کی جنگ کے عواقب و نتائج میں سے ایک ہے۔ اول انہیں ایک نجات دہندہ کے طور پر دیکھا گیا، بعد ازاں مگر وہ برعکس ثابت ہوئے۔ یہ وہ آدمی تھا جسے قدرت نے کرشماتی شخصیت عطا کی تھی۔ تاریخی شعور سے وہ بہرہ تھا، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور غیر معمولی ذہانت کا امین۔ اگر وہ چاہتا تو پاکستان کو بدل کر رکھ سکتا تھا۔ وہ ایک قوم پرست تھا۔ اس نے ملک کی پہلی عوامی جماعت تشکیل دی۔ اس کے کردار میں مگر ایک مہلک سکم ایسا تھا کہ ہر امکان کو جس نے برباد کر دیا۔ اس کا جاگیردارانہ ذہن،
اختلاف کی تاب نہ لا سکتا تھا۔ جلد ہی انتقامی انداز ان کی حکومت کا امتیازی نشان بن گیا۔ جب میں جوان سال تھا تو شاہراہ قراقرم کا رخ کیا کرتا جو بھارت، پاکستان اور چین کی سرحدوں پر واقع ہے۔ اپنی بہترین چھٹیاں میں نے ان پہاڑی سلسلوں میں بسر کی۔ کونوردی کے لیے یہ دنیا کے بہترین مقامات میں سے ایک ہے۔ یہاں دنیا کی بلند چوٹیاں ہیں، ان میں سے دنیا کا دوسرا بلند پہاڑ کیٹو بھی شامل ہے۔ یہی دنیا کی چھت ہے۔ 9000 فٹ کی بلندی پر ڈومل وادی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خوبصورت جگہ میں نے نہیں دیکھی، جہاں فوج والے سرما میں اسکیئنگ کے برف پر پھسلنے کے مقابلے منعقد کرواتے ہیں۔ ان بستیوں کے مقیم بہت ہی گرم جوش اور بے حد محبت کرنے والے ہیں۔ اب ان کا حال نہیں معلوم، لیکن تب سیاح وہاں نہیں جاتے تھے۔ شہروں کے شور و شغف سے دور ایک دودیانی پانی والی ندی دونوں طرف پھیلی وسعتوں کو سرخ اور سفید پھولوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ ہر صبح جا کر میں نظارہ کیا کرتا اور اپنے آپ سے یہی کہتا کہ یہی تو جنت ہے۔ خود کو یقین دلانا پڑتا کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا۔ اس علاقے کے لوگ پرتپاک اور دوستانہ مزاج رکھتے ہیں، جدید سیاحت زدہ علاقوں کے تصنیف سے پاک۔ ایک سفر کے دوران جیپوں سے ایک خراب ہو گئی۔ ایک نوجوان نے پیشکش کی کہ وہ شب بسری کے لیے ہم اس کے گاؤں چلیں۔ 40 منٹ کے بعد ہم ایک زمردی جھیل کے کنارے صنوبر کے درختوں سے گرے ایک گاؤں میں پہنچے۔ بہت ہی لذیذ کھانا انہوں نے ہمیں کھلایا، جس میں کھمبیاں یعنی مشروم شامل تھے۔ آج تک پھر ایسا دسترخوان نہیں دیکھا۔ 14ویں کے چاند نے جادو سا کر رکھا تھا۔ صنوبر کے درختوں میں ہوا بہتی رہی۔ جھیل کنارے رات بھر ہم جاگتے رہے، اس بے کران جمال پر حیران۔ پاکستان کا شمالی علاقہ سوئٹزرلینڈ سے دگنا بڑا ہے۔ کون جانے وہاں اس طرح کے کتنے ہی جمیل اور دلکش علاقے ہیں۔ میں ہنزا کی وادیوں میں بھی ایسے ہی تجربات سے گزرا۔ 1967 میں جب پہلی بار میں اس علاقے میں گیا تو گرم جوش دیہاتی ہمیں آڑو اور خوبانی پیش کرتے، اپنے گھروں میں مہمان بنانے کے لیے بےتاب ہو جاتے۔ انہی برف زاروں میں وہ نادر و نایاب برفانی تیندوا سنو لیپرڈ پایا جاتا ہے، جس کی آنکھوں میں سبز رنگ کی جھلک ہوتی ہے۔ ایک چرواہا اس تیندوے کے 2 بچے اٹھائے سابق ریاست کے امیر کو پیش کرنے آیا۔ 1974 تک گلگت کے جنوب میں واقع اس مختصر سی ریاست کا حکمران رہا۔ یہ گلگت بلتستان کے شمال میں واقع ہے۔ تب ہنزا دور دراز کا ایک مقام تھا۔ پہاڑوں پر پتلی پرانی سڑکیں، زاویہ در زاویہ ہزاروں فٹ کی بلندی سے خوفزدہ کر دینے والے مناظر۔ دوسری عالمی جنگ کے زمانے میں جیپوں میں بہت مشکل سے یہاں پہنچا جا سکتا۔ کبھی نیچے نگاہ پڑتی تو برباد ہو جانے والی جیپوں کے ڈھانچے نظر آتے۔ پھر قراقرم تعمیر ہوئی، جسے شاہراہ ریشم بھی کہا جاتا ہے۔ ہزاروں برس اس راہ سے تجارت ہوتی رہی، لیکن خطرہ مول لینے والے ہی اس پر سفر کر سکتے تھے۔ اب یہ باقاعدہ سڑک ہے، دنیا کا 9واں عجوبہ، اس لیے کہ یہ دنیا کی بلند ترین شاہراہ ہے۔ کرۂ ارض پر کسی بھی سڑک کی تعمیر اتنی دشوار نہ رہی ہوگی۔ پاکستان اور چین کو اس کام میں 20 برس لگے اور 900 زندگیاں اس کی نظر ہوئی۔ یہ دنیا کی حسین ترین پہاڑ ہیں۔ لوگوں کا رویہ اب بھی دوستانہ ہے، اگرچہ ترقی کے عمل نے اپنی قیمت وصول کی ہے۔ آبادی میں ہولناک اضافے کے علاوہ ٹمبر مافیا نے بے دردی سے درخت کاٹ کر جنگل ویران کر دیے ہیں۔ افسوس کے نئے زمانے میں پاکستان کے بہت سے علاقوں میں تباہی لے کر آئے ہیں۔ جب بڑی تبدیلیاں رونما ہوئیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ 1947 میں جو آبادی 4 کروڑ سے کم تھی، 4.5 گنا بڑھ کر اب 18 کروڑ ہو چکی ہے۔